آج کی گزارشات جو ہیں وہ اس حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور علم کس سے حاصل کیا جائے اور کون سا علم ترجیحاً حاصل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کے قرآن کریم سے پارہ 17 سورۃ انبیاء اور آیت نمبر 7 کو میں نے آخری اس کا حصہ اور دوسری سورہ زمر شریف پارہ نمبر 23 سے ایک آیت پاک کا کچھ حصہ آپ کے حضور تلاوت کیا اور سیاستہ میں سے ایک حدیث پاک کا کچھ حصہ پیش کیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے صحیح علوم تک رہنمائی اور بعد ازاں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ اتنے سعادت مند لوگ ہیں، ان بچوں کو بیٹا بیٹھ جائیں آرام سے، کوئی بڑا آدمی ان کو بٹھائے، وہ پیچھے بھی بیٹے جو ہیں ان کو بٹھا دیں کہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو بڑا آدمی حق رکھتا ہے کہ انہیں ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ بٹھا دیا جائے۔ سختی نہیں، مارنا نہیں ہے بچوں کو، بس پیار سے ان کو ساتھ بٹھانا ہے، نہ بیٹھ سکے تو پھر ان کو گھر بھیج دیا جائے، اس طرح تاکہ بار بار پریشانی نہ بنے۔ علم دین یا مطلقاً علم جو ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بعض علماء نے کہا یہ حدیث ہے اور بعض نے کہا کہ یہ علماء و ائمہ کا قول ہے کہ العلم نور، علم نور کا نام ہے، علم روشنی ہے، اور قرآن کریم میں علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ فَاسْأَلُوا، اور فا جو ہے یہاں علماء سمجھتے ہیں اس کو فا تاکید کا ہے، اور سَأَلُوا سوال کرنا امر ہے، یعنی اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم سوال کرو، تم پر لازم ہے کہ تم سوال کرو۔ اب سوال سے مراد بھیک مانگنا نہیں، یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں جل جلالہ کہ سوال کرو، تو ہم سب کس کے بندے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ اللہ پاک کے۔ تو پھر چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی بات مانیں، اس لیے کہ اصول، طریقہ، ضابطہ، قانون یہی ہے کہ اچھا بیٹا وہی ہے یا ہوتا ہے یا کہلاتا ہے یا کہلا سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کی بات کو مانے۔ اچھا شاگرد وہی ہے جو اپنے استاد کی بات کو مانے۔ اچھا مرید وہی ہے جو شرع کے مطابق اس کا پیر ہو تو اپنے پیر کی بات کو مانے۔ ہر چھوٹی عمر کا آدمی بیٹا اچھا وہی ہے جو اپنے آپ سے بڑے کا ادب کرتے ہوئے اگر وہ کچھ کہے تو اس کو مان لیا جائے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم، ساری کائنات میں سب سے بڑا وہ ہے کہ جو اپنے اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے عظیم آدمی وہ ہے پوری کائنات میں جو اپنے اللہ کی بات کو مانے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بات کو مانیں۔ مجھے بڑا خطر لگتا ہے یہ لگاتے ہیں نا یہ صاحب، اس کی مجھے بڑی پریشانی رہتی ہے نا، اٹھنے والا بیٹھنے والا، ہاں میں کر لیتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ اس میں سے ادھر سے کرتے ہیں، ہٹائیں گے ادھر سے، کیونکہ یہ جو آمد و رفت ہے نا، اس لیے میں ہاتھ میں اکثر رکھ کر، لیکن اب وہ نہیں رہی طبیعت تو اس کو ادھر لگانا ضروری پڑتا ہے، لیکن یہ بچے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب نے اپنے اللہ کی بات کو ماننا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا، سوال کریں۔ صاحب یہاں سے آپ اٹھیں گے تو اس کو دیکھ کے اٹھیں گے۔
ہاں چونکہ میں پھر آپ کو بھی نہ دیکھتا رہوں. جی بسم اللہ. تو فاسألو فرمایا تم پہ لازم ہے کہ تم سوال کرو. یا اللہ پاک کس شے کا یا کس سے سوال کرنا ہے؟ اب پہلا مسئلہ سوال کا جب آیا تو یہاں حضرت مولا علی شیر خدا کریم سے حدیث پاک روایت ہے اور اسے شعب الایمان شریف میں امام احمد البہقی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مولا کریم نے فرمایا کہ سوال کرنے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اب آقا کریم علیہ السلام نے کیا حکم فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم جل شانہ کی طرف سے علم دین ایک خزانہ ہے. علم دین ایک خزانہ ہے اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس خزانے کی چابیاں سوال کرنا ہے. علم کی چابیاں سوال کرنے میں ہیں. عرض کیا گیا حضور کس شے کے بارے میں سوال کیا جائے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم دین کے بارے میں سوال کرے، علم دین حاصل کرے. اور یہاں بھی طلب العلم، طلب علم کا حکم دینا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو معلوم ہوا علم دین ایک ایسا زیور ہے، علم دین ایک ایسی عظیم دولت و نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے. اور جس ذات کے لیے ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا گیا وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی تقاضا فرما رہے ہیں. اب ہم سب یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو سچ یہی ہے کہ جو اللہ کو معبود پر حق مانتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک لہ کی بات مان کے وہ سارے علوم سے زیادہ توجہ اللہ کے دین کے علم پر پیش کرتے. اور حضور علیہ السلام کی باری آتی ہے تو وہ تو الحمدللہ ہم سب بار بار نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بات کو مان کر علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں. جب ایسا ہو جائے گا تو الحمدللہ ہماری دین و دنیا اور آخرت بہتر ہوگی. سب سے بڑا اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم علم دین کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے تو گویا ہم اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، ہم اپنے اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں گے. تو بھائی قیامت کے دن بخشنا کس نے ہے؟ تو ساری دنیا اور کائنات یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں معاف فرمانا ہے. تو اللہ پاک سے رابطہ تعلق ہوگا تو اللہ پاک ہم پہ مہربانی فرمائے گا. میرے بیٹوں میرے بھائیوں، اللہ پاک سے رابطے کا تعلق کا عظیم ترین جہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ صوم صلاۃ یہ سارے ذرائع ہیں. ان سب سے پہلے سب سے بڑا ذریعہ اپنے رب سے تعلق کا علم دین کو حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ جتنی بھی ہم عبادات ادا کریں گے، جتنی عبادات ادا کریں گے اگر وہ علم کے بغیر کریں گے تو حضرت عمیر صاحب ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ عمر 70 سال ہے، عمر 80 سال ہے، عمر 90 سال ہے، مگر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. نماز اس طرح نہیں پڑھ رہا. مثال کے طور پہ نماز کی شرائط فرائض ساری ان کا نام پورا بندے کو نہ بھی یاد ہو، اصطلاح فقہیہ نہ بھی آتی ہو، کم از کم طریقہ نماز صحیح آ جائے تو بھی کام چل جائے. لیکن میں نے بہت ساری مرتبہ ایسا دیکھا
کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بیٹا اب اس کو اس سے آگے نہ لایا بچی، اس کا نام میرے گلے پہ بہت اثر پڑتا ہے، مہربانی بس اتنی دیر تک آپ وہاں ان دوستوں کو خوشبو دیں، ہمیں آپ کی خوشبو کافی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اتنا اہم ترین یہ معاملہ اور مسئلہ ہے کہ میں نے 70 سال 60 65 سال کے بندوں کو ابھی بھی دیکھتا ہوں، اور آپ بچے غور فرمائیں بھائی، خدا نہ خواستہ آپ میں کوئی ایسا کہ نماز شروع کی اللہ اکبر سجدے میں گئے دونوں پاؤں اٹھے ہوئے، اچھا اگر سارے نہیں نہ اٹھے ہوئے تو زمین پہ لگے ہوئے صرف اتنے ہیں کہ بس مشکل سے انگلیوں کے پورے آخری کنارے زمین کو ٹچ کر رہے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں کبھی لگ جاتے ہیں۔ یاد فرما لے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے 70 سال گزار دیے، ایک بھی نہیں رہی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور صحیح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 16 پر حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت مولا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ پاک جب ارادہ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کروں، میں یرید اللہ بہ خیر، فرمایا جب رب کریم جل جلالہ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ساتھ اظہار خیر یوں فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو علم دین کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک جب بندے کو علم دین عطا فرما دے تو اس کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو وہ ضرور یہ سمجھے کہ میرے رب نے اپنی رحمت کو میرے ساتھ ضرور کرم فرمایا ہے اور مجھے خیر والے بندوں میں شمار فرمایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے خزانوں میں سے علم دین سب سے بڑا خزانہ، اور فرمایا اس خزانے کی چابیاں سوال کرنے میں ہے، یعنی علم دین کے بارے میں پوچھنے کے بارے مسئلے کے بارے میں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، اگر نہیں پوچھیں گے تو حضور حال یہی ہوگا جو میں نے مثال دی کہ 70 سالوں میں اگر پاؤں اب فقہ میں یہ مسئلہ تمام کتابوں جو بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں فقہ کی جب نماز کے فرائض یا واجبات آتے ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ جناب حالت سجدہ میں انگوٹھے اور اس کے ساتھ کی 2 انگلیوں کا بالکل پیٹ دونوں پاؤں کا زمین پر لگنا یہ واجب ہے، یعنی مڑ کے پاؤں کے وہ حصہ جو زمین پہ لگتا ہے چلتے ہوئے اس کا زمین پہ دبنا، اتنا دب کے کہ زمین کے ساتھ ان کا پیٹ لگے۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت علیہ رحمۃ نے تو لکھا کہ 10 کی 10 انگلیاں یعنی 2 انگوٹھے 4 انگلیاں ساری کی ساری زمین پر ایسے دب کے لگے کہ جیسے چلتے ہوئے جو پاؤں کے انگلیوں کا نیچے والا حصہ زمین پہ لگتا ہے حالت سجدہ میں وہ زمین پر دبا ہوا ہو تو تب نماز صحیح ہوگی، اگر ایسا نہیں کیا نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، جس پہلی باری کی سیدھی نہیں پڑھی دوسری باری ہو کہیں سیدھی کرے گا، لہذا پہلی مرتبہ ہی اگر ہم سیکھ کر نماز پڑھیں تو الحمدللہ بات بن جائے گی، سمر جائے گی، معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ لہذا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دین کے علم کو سیکھنا اور سمجھنا بے حد ضروری۔ اور پھر حدیث کا اگلا حصہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی سوال کرتا ہے دین کو سیکھنے کے لیے، کوئی سوال کرتا ہے تو فرمایا اس سوال پر اللہ 4 بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سارے بول سکتے ہیں۔ 4 بندوں کی سوال ایک بندے نے کیا، مثلا یہاں سے وہاں تک کوئی بیٹا، کوئی بزرگ، کوئی بچہ، کوئی بھائی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ بھائی مولانا قاری صاحب ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے، ہمیں یہ بتایا جائے، تو فرمایا اس طرح کرنے پر اللہ پاک 4 بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔
عرض کیا حضور وہ چار کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے وہ بندہ جو عالم دین سے سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوا یا بیٹھا اور اس نے عالم ربانی سے صحیح، وہ آگے آتے ہیں کس سے سوال کرنا ہے، لیکن اختصار یہ فرمایا وہ عالم دین سے جب سوال کرتا ہے تو فرمایا جب وہ سوال کرتا ہے ابھی اس کا سوال مکمل بعد میں ہوتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ مگر میرے بیٹوں میرے بھائیوں آپ اندازہ فرمائے کتنے لوگ ہیں ہم میں جو علماء سے جا کر دین سیکھنے کے لیے سوال کرتے ہو، اور آج تو بیٹا جی عمیر صاحب ذکر فرماتے ہیں سوشل میڈیا بے حد اس نے پریشان بھی کر رکھا ہے، اچھائی بھی ہے خیر بھی ہے مگر ذلت اور رسوائی بھی، لیکن اگر آپ اس میں ریشو دیکھیں کہ اچھائی اور برائی کی یا سوال کتنے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے اس پر جو عام روٹین میں سوال و جواب چلتے ہیں وہ تو سیفی صاحب یہ ہوتا ہے کہ پیسے کس طرح زیادہ کمائے جا سکتے ہیں، بزنس کے طریقے بتانے میں بابے بھی جوان بھی، اب تو مولوی صاحبان بھی شروع ہیں، اس میں کئی قادری بھی اور رضوی بھی آگے شامل ہو کے تو وہ بھی بتا رہے ہیں یہ مرغیاں رکھو تو اتنا فائدہ ہوئے گا، انہیں انڈے رکھو تو پھر انج فائدہ ہوئے گا، فلاں ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو اس طرح کریں تو آپ جناب اتنے ڈالر لگائیں تو آپ اتنے ہزاروں، الغرض کہ یہ سارے کا سارا نظام ایسا بن چکا ہے، ایسا چل رہا ہے کہ ہم اکثریت میں پیسے کمانے کے لیے تو سوال کرتے ہیں، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جاتے کہ روزی کا رازق اللہ ہے، اس نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، اس سے بڑھ کر ہماری ترجیحات میں سوال و جواب کے موضوع خدا کا قرآن ہوتا، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہوتا، صحابہ کا نظام ہوتا، دین اسلام کا پیغام ہوتا، اللہ اکبر، مگر کتنے لوگ ایسے ہو گئے۔ آپ اگر الحمدللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان بچوں کو آفرین ہے، ان کے ساتھ دینے والے بیٹوں کو ان کے لیے سعادت مندی ہے، اور آپ سب بھائیوں اور بچوں کو تشریف لانے پر مبارکباد ہے کہ آپ اس مجلس و محفل میں کرم فرما ہیں، اور آپ کے توسل سے میں بھی کہ جن کے ساتھ خیر کا ارادہ خود اللہ فرماتا ہے۔ یہاں تو ہمارے یہاں چھوٹا موٹا مطلب ہے چودھری قسم کا بندہ نا جنہوں چودھری مطلب اس پر تبصرہ کریں گے تو پھر آپ کہیں گے بابا اور ذرا غصے ہو جاندے، میں اکثر کی بات کچھ چودھری بندے کے بچے ہوتے ہیں مگر میں اکثر جن کو تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، تھوڑا سا نام آتا ہے، تھوڑا سا ان کا کوئی بنتا ہے تو وہ ہوا شوا نکل جاتی ہے، وہ اکثر دین بیزار پائے جاتے ہیں، دین کے قریب بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ہو تو تب بھی بڑی بات ہے، نہیں تو اس وقت آپ لوگ سعادت مند ہیں کہ آپ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں تشریف فرمائیں، اور اتنے زیادہ سعادت مند کہ دوسری حدیث میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ایک لمحہ زندگی کا اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 40 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی قدر، ہمیں آج کا مسئلہ اسی پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ہمیں توجہ کرنی ہے، سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور یہ جو پیغام یہاں گلی میں اکثر مساجد میں ہوتا ہے، ان بچوں کو اللہ پاک سلامت رکھے کہ یہ درس قرآن و سنت کے نام سے ہمیشہ سے درمیان میں غائب آتا ہے، لیکن شروع کسی نہ کسی بہانے سے یہ بچے اللہ کے دین کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوششاں رہتے ہیں۔ تو عرض کیا، فرمایا اللہ کے دین کے لیے سوال کیا تو پہلا بندہ جو سوال کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، فرمایا دوسرا وہ بندہ جو صحیح عالم دین ہو اور اس کیے جانے والے سوال کا جواب قرآن و سنت سے دے دے تو فرمایا اس عالم دین کا جواب دیا ہوا مکمل بعد میں ہوتا ہے، اللہ اس عالم ربانی کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دو گئے، فرمایا
تیسرا اب آپ کا نمبر ہے. سبحان اللہ. حضور نے کسی کو خالی نہیں چھوڑا. میرے آقا کریم رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسرا وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کی اللہ مغفرت فرماتا ہے. فرمایا سوال کرنے والے نے سوال کر دیا, جواب دینے والے عالم نے جواب دے دیا, دونوں کی بخشش. فرمایا پھر اس سوال کو جتنے لوگ سنتے ہیں اللہ ان ساروں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اب آپ وہ لوگ خوش قسمت ہیں. اللہ اللہ. فرمایا جتنے لوگ اس مسئلے کو سن لیتے ہیں, ابھی عمل کا مسئلہ بعد میں ہے, اس پر مکمل عمل. اذان سن لیں. بسم اللہ. آپ سب فرمائیں سبحان اللہ. توجہ فرمائیں. تو میں حدیث بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام فرمائیں جو سوال کرتا ہے سوال کرنے والے کی اللہ مغفرت فرماتا ہے. فرمایا جو جواب عالم دین صحیح جواب دیتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے. اور تیسرا فرمایا جو اس سوال کو سن کر خوش ہو جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتا ہے. اور فرمایا چوتھا وہ آدمی جو اس سوال اور جواب کو سننے کے بعد مکمل خوش ہو کر عمل کی جستجو لے کر وہاں سے واپس جاتا ہے, اللہ پاک ایک سوال کے بدلے اس 4 قسم کے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. لہذا اہمیت علم کو جاننا اور سمجھنا کہ اللہ پاک کے دین کا علم کتنا اہم ترین اور کتنا عظیم ہے. اور اس پر خاص کر وہ حضرات جو صاحب اولاد ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ باقاعدہ ان لوگوں کو تلاش فرما کر, اب یہ توجہ فرمائیں, وہ حضرات جو صاحب اولاد ہیں اور خاص کر وہ جنہیں رب نے بیٹے عطا فرمائے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تلاش کر کے اس بندے کو جسے رب نے بیٹا دیا ہوتا آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے یا وہ گلی بازار جہاں ملتا آپ اسے روک کر یہ ارشاد فرماتے کہ بھائی تو صاحب اولاد ہے, رب نے تجھے بیٹا عطا فرما رکھا ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کرے جیسے خدا چاہتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ چاہتا ہے. یعنی آپ اس شے کو سمجھے فاسألوا, فرمایا سوال کرو. اور حضرت عبداللہ بن عمر خود ایک, حالانکہ وہ دور اتنا عظیم ہے, خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, حضور فرماتے ہیں میرا دور صلی اللہ علیہ وسلم سارے دوروں سے اعلیٰ ہے. فرمایا پھر میرے خلفائے راشدین کا دور اعلیٰ ہے. فرمایا میرے سارے صحابہ کا دور وراء الورا دور ہے. مگر اس دور کے اندر بھی صحابہ کرام اس جستجو کو لے کر ایک ایک بندے کو ایک ایک مرد کو حضرت عبداللہ روکتے ہیں, فرماتے ہیں بھائی میں جانتا ہوں کہ رب نے تجھے بیٹے عطا فرمائے ہیں, اگرچہ بیٹیوں کی بھی تربیت ضروری ہے مگر اس روایت میں چونکہ بیٹوں کا حکم ہے اس لیے میں صحیح اعتبار سے کہ حدیث میں روایت میں یہی مضمون بیان ہوا. تو آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے بھی رب نے بیٹے عطا فرمائے ہیں, آپ میں سے کس کو میرے اللہ جل جلالہ نے بیٹے عطا فرمائے. سنے حضرت عبداللہ ہر ابے کو روک کر, ہر باپ کو روک کر, ہر والد کو جہاں تک ممکن ہوتا روک کر فرماتے اے میرے ویر, اے میرے بھائی, یاد رکھ اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کر جو اللہ کو محبوب آئے, جو محبوب علیہ السلام کو پسند آئے. وہ عرض کرتے حضور اس کی وجہ, فرمایا یاد رکھ قیامت کے دن بیٹے کو ادب سکھانے کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا اور تیرے ادب کرنے کے بارے میں اللہ تیرے بیٹے سے سوال فرمائے گا. یعنی سب سے پہلے اب اس پہ اگر آپ غور فرمائیں کہ قیامت میں جب اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو کوئی بھی یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین, فرمایا کوئی بندہ چھپ نہیں سکے گا, کوئی بندہ بھاگ نہیں سکے گا. الوزن یومئذ الحق, وہ وزن کا ترازو کا انصاف کا دن ہے وہاں رب کی بارگاہ میں. اور میرے آقا کریم کی اور حدیث ہے, فرمایا کلکم رائن کلکم مسئول,
تم میں سے ہر بندے کو رب نے سربراہ بنایا ہے، اور تم میں جس کے محتاج جس کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن اس روایت میں حضرت عبداللہ کیا فرماتے ہیں، بھائی تجھے رب نے بیٹا دیا ہے تو اپنے بیٹے کی تربیت کر ایسے جیسے خدا چاہتا ہے، جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ جل شانہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بیٹوں کو خدا کا قرآن پڑھنا آتا ہو۔ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت بھی ہو، اور 5 وقت نماز کے شرائط و فرائض کو بھی جانتا ہو، نماز کے واجبات کو بھی جانتا ہو۔ حضور یہ سارا کچھ تو تب ہم اولاد کو سکھا سکیں گے نا جدو سانو آپ آندہ ہوئے، خود سیکھا ہوگا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ پاک فرماتا ہے سوال کرو، اللہ کا حکم ہے۔ حضرات صحابہ اس پر عمل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب مجھے اور آپ کو کیا حکم ہے؟ ہم نے اپنے اللہ کی بات کو ماننا ہے، مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بات کو ماننا ہے۔ تو پھر آپ جانیں اور سمجھیں کہ آج کیا ہم اپنے بیٹوں کی تربیت کس زاویے اور کس انداز میں اور کس سانچے میں اور کس انداز میں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہمارے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں؟ وہ تو آپ یہاں دائیں بائیں دیکھیں تو ماحول آپ کو نظر آتا ہے نا۔ حالانکہ یہ جو بچے ہمارے ادھر سے ادھر گزر رہے ہیں، مفتی احمد یار نعیمی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک لکھا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہاں پر آپ نے ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے انسانوں کو اور جناب جنوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا، پتھروں کو۔ تو فرمایا چھوٹا سا بچہ ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا چولہے پر کھانا کھاتے وقت اس انتظار میں کہ اب کھانا پکے تو میں کھاؤں گا، کہا ماں نے چولہا جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے رکھی، بڑی لکڑی اس کے اوپر رکھی، اور جب اس آگ کو جلایا تو چھوٹی عمر کا بچہ رونے لگا۔ آج تو بابا اور مولوی بھی نہیں نہ رو رہا، آج تو پیر بھی نہیں نہ رو رہا، آج تو سیاستدان بھی موجوں میں لگا ہے نا، آج تو جوان بھی مستیوں میں لگا ہے۔ اتنے اعلیٰ لوگ تھے حضور۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے واسطے دل و دماغ پہ زور دیا جائے۔ تقریر اور درس صرف اور صرف کانوں کی لذت کے لیے، الفاظ کی بناوٹ کے لیے، مولوی کا واویلا کرنے کے لیے، ترنم اور سوز و گداز کے لیے، یا مولوی اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ میں جناب پاپولر ہو جاؤں، میری تقریر لگ جائے۔ یہ فکر کا زمانہ ہے، علمیہ کا دور ہے، اور لمحات فکریہ ہے، اور یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت خدا کے لیے چاہیے کہ مولوی بھی با عمل ہو جائے، سننے والے بھی عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، چھوٹا سا بچہ رونے لگا، ماں نے پوچھا بیٹا کیوں روتا ہے؟ بیٹے نے عرض کیا اماں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اگلے جہان اللہ بندوں کو وقودھا الناس والحجارہ، اللہ جہنم میں پتھروں کو اور انسانوں کو پھینکے گا۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں نہ اس جہنم میں پھینک دیا جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، تو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا، تیرے گناہ تو لکھے نہیں جاتے، تو ان میں نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کہا ماں ممکن ہے میں ان میں نہ ہوں، اور مجھے امید ہے میں نہیں ہوں گا، لیکن کہا میں اماں روتا اس لیے ہوں، تیرا یہ انداز میں نے دیکھا کہ تو نے بڑی لکڑوں کو آگ لگانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیں رکھی ہیں، ڈرتا اس لیے ہوں کہ کہیں میرا رب جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے بڑے بڑے بندوں کو ڈالنے سے پہلے مجھے ڈال کے اس آگ کو جلانے کا پروگرام یا وہ انداز نہ بنائے۔ حالانکہ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ سچ یہی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت آدم سے پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا وہ مسلمان ہوتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ تو خود ایسا بخشایا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت تو پہلے ہی فرما دیتا ہے، اس کے صدقے سے اس کے ابے کی بھی معافی ہو جاتی ہے، اس کی اماں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا جنازہ پڑھنے والوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ جی آپ بولیں۔
لگائے نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک بیٹے اس کی آواز کو بولے ایسا تھوڑا اس کو بولے لبیک لبیک مجھے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آپ اس فکر میں ہوں گے کہ مولوی صاحب چھوڑیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ اس نماز کا وقت تہجد اذان فجر تک ہے، پریشان نہیں ہونا، نماز پڑھنی ضروری ہے، ضرور ہے، لہذا اپنے ابھی جماعت ہو بھی گئی تو بعد میں بھی 2 بندے جماعت کرا سکتے ہیں، یا علیحدہ بھی اگر پڑھ لی جائے تو اس میں قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس وقت گانوں کی یا ڈانس کی یا رقص و سرور کی محفل میں نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کے علم کے حصول کے لیے یہاں جمع ہے۔ اللہ کریم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ چند منٹ اور میں آپ بھائیوں سے مخاطب ہوں، آپ کی توجہ ہے تو بولے سبحان اللہ۔ میں ذمہ داری کا احساس خود اور آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے بھائی اور میرے عزیز نوجوان بیٹو، ہمیں اپنی اولاد، حضرت عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ ابے ہر باپ کو روک کر میں بھی آپ میں سے ہر اس شخص سے مخاطب ہوں، عرض کر رہا ہوں جسے رب نے بیٹے عطا فرمائے ہیں، خود سے کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز میں کریں جو رب نے قرآن میں ہمیں عطا فرمائی ہے، محبوب علیہ السلام نے اپنے فرمان میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو سب اگر اب اس کو ذیلی معنی میں دیکھیں تو پھر یہ کتنا عظیم معاملہ ہے کہ آج لوگ ڈاکٹر صاحب ہوں، میں ہوں، بھائی ہوں، صوفی صاحب ہوں، علماء ہوں، اکثر لوگ ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جناب بیٹا بگڑ گیا، سدھر نہیں ہوتا، مولوی صاحب کو ذرا دعا کرو نا، مہربانی کرو نا۔ تو ہم جواب میں یہی کہتے ہیں جب مہربانی کا وقت تھا تو نے مہربانی کی ہے؟ اصل مہربانی کا وقت یہ تھا کہ جب تیرا بچہ پروان چڑھ رہا تھا تو نے اس کی تربیت اس طرح کی ہوتی جو اللہ کے قرآن نے عطا فرما دی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے نظام نے عطا فرما دی ہے۔ تو مولا کی قسم بچہ 40 سال کا ہوتا، ابا 70 سال کا ہوتا، ہاتھ باندھ کے ابے کے سامنے بیٹا کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا، ابے کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا بیٹا۔ میں کہتا ہوں آج علامہ قاسم بیٹھا ہے، ان کے والد گرامی یہاں کرم فرما ہے، بھائی اور بھی ان کے سارے سعادت مند ہوں گے، مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ اپنے والد گرامی کے فرما بردار علامہ قاسم ہوگا۔ اس کی وجہ قد ہونا، شکل و صورت ہونا سب اپنی جگہ اعلیٰ ہے، مگر باپ کا تابعدار ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو خدا کا قرآن بھی آتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی آتا ہے۔ یہ دین کی حکمتیں ہیں، اللہ کے دین کی برکتیں ہیں۔ اور پھر یہاں حدیث پاک میں کیا فرمایا، اس روایت پاک میں کیا، سب سے پہلے حضرت عبداللہ ہر ابے کو روک کر کہتے فرماتے بیٹے کی تربیت کر۔ معلوم ہوا باپ 40 سال کے بیٹے اور 20 سال کے بیٹے کے لیے جب آپ سے، مجھ سے، علماء سے، صلحاء سے کہتا ہے کہ جناب میرا بیٹا نافرمان ہوا، اسے چاہیے وہ سوچے۔ عبداللہ پاک فرماتے ہیں رب نے تجھے ابا بنایا ہے نا تو بیٹے کی تربیت کر، کیونکہ قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا کہ تو نے بیٹے کی تربیت کیسے کی۔ آج ابا بیٹے سے کہہ رہا ہے قیامت کے دن تیرے کو سوال ہونا، خدا دا خوف کر، میری خدمت کر، کیونکہ وبالوالدین احسانا قرآن میں آیا ہے، انشکر لی ولوالدیک کا قرآن میں آیا ہے، سچ آیا، خدا کی قسم سچ آیا ہے۔ مگر حضور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا بھی قرآن میں آیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے او ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے نجات دینے کا سبب پیدا کرو۔ شعب الایمان میں ہے حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہم تو جہنم سے بچے کہ نماز روزہ قرآن پڑھے، اولاد کو کیسے بچا سکتے ہیں، بیٹوں کو دوزخ سے کیسے بچا سکتے ہیں، بیٹیوں کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں، بیویوں کو دوزخ سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر جو دین پہ خود عمل کرتے ہو اپنی اولاد کو بھی دین پہ چلا دو، بیٹوں کو بھی دین کا غلام بنا دو،
دو، بیٹیوں کو بھی نمازی بنا دو، بیٹوں کو بھی نمازی بنا دو، بیٹوں کو بھی قرآن کا عالم حافظ و قاری بنا دو، نہیں تو ناظر خان صحیح پڑھنے والا بنا دو، بچیوں کو بھی مصلی پہ جناب والا کھڑے ہونے کی عادت عطا فرما دو، بیویوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں نمازی بنا دو۔ قیامت کے دن اللہ تمہیں بھی دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، تمہارے گھر والوں کو بھی دوزخ سے نجات۔ صحابہ بخشائے ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے ہیں، یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، مگر حضور کتنے لوگ ہیں۔ آج تو بابا جی میری مسجد میں مجھے ایک سے زیادہ مرتبہ میں نے اس طرح کے مسائل کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، تو ایک بابا جی ہو کہتے بھائی صاحب صبح اٹھ کے نیانے نو کہی دا نماز پڑھو کو مندے ہی نہیں، یہ سچ کہتے ہیں بابا جی، نہیں منتے، لیکن حضور بابا جی کدوں کہہ رہے ہیں جدوں پتر ساری رات فیکٹری جو جاگ کے آیا، دن لا کے آیا، رات بیچارہ سو نہیں سکیا، سو گے، اسے نماز کی عادت اب نہیں رہی، اس لیے کہ فیکٹری میں وہ گیا 20-25 سال کی عمر میں۔ مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو تو قدر سختی کر کے نماز پڑھاؤ، وہ عمر تو ساری گزر گئی، اس میں تو ابے کو بھی۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ اولاد کے لیے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، مگر خود کتنا نمازی ہے، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال آج کے درس میں میں نے یہی عرض کرنا پسند سمجھا کہ ہمیں آج اس مسئلے کی نوعیت کا علم ہو، حساسیت کا علم ہو، اہمیت کا علم ہو، انفرادیت کا علم ہو، احساس پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، سکول میں بچوں کو پڑھائے کوئی منع نہیں ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں کہ ہمارے بچے انگریزی پڑھے، کوئی منع نہیں کہ ہمارے بچے بایولوجی پڑھے، کوئی بچہ نہیں، کوئی منع نہیں کہ ہمارے بچوں کو میتھ اچھا آتا ہو، کوئی منع نہیں کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں سائنسدان بن جائیں، کوئی منع نہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، کوئی منع نہیں کہ ہمارے بیٹے انجینئر بنے، کوئی منع نہیں کہ جناب ہمارے بیٹے یا بیٹیاں جنرل کرنل کچھ بن جائیں، کوئی مسئلہ اس میں اسلام منع نہیں کرتا، مگر اسلام یہ کہتا ہے یہ سب کچھ بعد میں بنے، بندہ خدا پہلے بنے اور غلام مصطفیٰ پہلے بنے، وہ بنے کہ نہیں، انجینئر بن گئے مگر مرزے جیلوی جیسے بن گئے۔ اللہ اپنی حفاظت عطا فرما۔ اب اس جیسے انجینئر بن گئے تو وہ انجینئر کا کام کرتا، ڈاکٹر بنے تو وہ ڈاکٹر۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے کلپ سن کے تو پھر کہنا کہ جناب مرزا حق مرزا تو یا مرزا، اور اس مرزے کو پتہ نہیں، اب ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس مرزے کا ذکر کر رہا ہے یا اس مرزے کا، کیونکہ اس مرزے کا تعلق بھی اسی سے ملتا ہے، عادتیں اسی سے ملتی ہے، فلسفہ اور تعلیمات اسی سے جا مل رہی ہے، لہذا علم دین فاسألو، سوال کرو۔ دوسرا میرا عرض تھا کہ کس سے سوال کریں، تو فرما اہل ذکر، سوال اس سے کرو جسے رب نے علم دیا ہو، ہر غیرے سے نہیں۔ ٹک ٹاک سے علم دین نہیں آتا میرے بیٹو، فیس بک سے علم دین حاصل نہیں کیا جاتا سجنوں، علم دین کے لیے تو وقت لگتا ہے، سامنے بیٹھ کر استادوں کے سامنے بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ، حدیث کی شرح علماء کے سامنے بیٹھ کر حاصل کی جائے۔ پھر علماء کے اندر بھی اہل سنت کے لوگوں اپنے علماء کی بھی قدر کرو، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر علم دین حاصل کرو۔ ایسے ایسے علماء دنیا کے اندر گزرے، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں علم دین کے لیے گزار دی۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح یہ ہمارے بیٹے بچے جوان اس گلی میں اکثر ممکن ہے آئندہ بھی یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھے، تو اس طرح یہاں کوشش کر کے تشریف لائیں، اس لیے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ علم دین۔ میں جو بات کہتا ہوں 28 سال سے آپ کے ساتھ اور آپ کے قریب رہتا ہوں، میں یہی عرض کرتا ہوتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ حدیث پڑھوں تو وہ حدیث ہوگی، آیت پڑھوں تو وہ آیت اللہ کے قرآن میں ہوگی، ترجمہ اگر غلط کروں تو مجھے پوچھا اور سوال کیا جائے، تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ آؤ یہاں تشریف لا کر اللہ کے دین کو سیکھو اور سمجھو۔ اتنے لوگ مشکلات، امام ابو حاتم رازی ایک امام گزرے ہیں، امام حاتم ابو حاتم رازی، اللہ اکبر اللہ، میں نے ان کی سوانے میں پڑھا تو وہ حضور اس بندے نے ڈاکٹر صاحب علامہ قاسم صاحب اس بابا جی شنے کبر کا لفظ لکھا ہے،
کہ وہ بزرگ ہو چکے تھے. بزرگی کے عالم میں اس بندے نے 9000 میل کا سفر کر کے صرف ایک حدیث کا علم حاصل کیا. 9000 میل کا سفر اور ایک حدیث. میرے پیارے بیٹوں، میرے بھائیوں، گلی سے گھر سے نکل کے یہاں تک بابا جی حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرماتے تھے، سنی بڑا پکا حضور نہ اس نو پیار پاؤں پر ایتو ہاتھ چاہ کے ایتھے تائی لیا نہیں سکے. حضور نہ محبت کہیں نہیں کی. حضور کا نام آیا انگوٹھے چومنے کے لیے یہاں سے ہاتھ اٹھا کے یہاں تک نہیں اٹھا سکا. بس غلامی میں موت اس کو قبول ہے اور بھائی اٹھا سکا نہیں. یہ تو علیحدہ ساتھ والے نے کہہ دیا نا یہ ہے ہی بدعت ہے، ادھی مان لئیس. اپنے کی نہیں مانتا، علماء کی نہیں مانتا، حدیثوں کی نہیں مانتا. سارے اس پر متفق، چاروں مذاہب اس پر متفق ہیں. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ علیہم الرحمن سب متفق ہیں کہ جب حضور کا نام آئے جو بندہ ایسے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی کو بھی زیادہ کر دیتا ہے، آنکھوں کو بیماری سے بھی بچا لیتا ہے. مگر ہم پڑھ گئے ان چکروں میں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر صحیح عالم دین سے سوال کرو. یہاں آسانی کے ساتھ اتنا بڑا موقع آپ کو میسر ہے علم دین سیکھنے کے لیے. پھر یہ کہ آپ سفر کریں، علماء کو تلاش کریں. ہماری نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں تارکبال 9 نمبر گلی، شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء ولی کامل حضرت استاد علامہ سعید قمر صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ ساری زندگی اللہ کا دین پڑھاتے گزر گئی. ان سے پوچھ لے. وہاں ذرا دور پڑے تو یہ صبح 8 ساڑھے 8 بجے آپ کے قریب حیدرآباد محلے میں شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء کامل ولی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کرم فرما. انہوں کو پوچھ لو جو ساڑھی تو نامی پسند آئے تو کوئی گل نہیں. ایسے ایسے علماء ہمارے یہاں الحمدللہ موجود ہیں. ان علماء کی قدر بھی کریں، ان کی قدم بوسی بھی کریں، ان کی دست بوسی بھی کریں. ان سے سوال سیکھ کے تو میں یہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ سوال کر کے اپنے مسلک کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو سمجھیں، اپنے اللہ کے دین کو سمجھیں، اپنے معمولات دین کو سمجھیں، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حضرت عبداللہ کیا فرماتے تھے؟ کہ قیامت کے دن اے ابے مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے بیٹے کو دین کی تعلیم دی کہ کوئی نہیں. بیٹے سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے ابے کا ادب کیا کہ کوئی نہیں. یہ قیامت کو سوال ہونا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہاں در منصور بھی امام سیوطی علیہ الرحمن نے کمال مطلب اور اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک نے اگر دنیا میں اعلیٰ مکان دیا، اعلیٰ بیوی، اچھی نیک سیرت، نیک کردار بیوی دی، نیک اولاد دی، کاروبار دیا، الغرض کے کہا ساری زندگی کے پورے نظام کے بارے میں قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے سوال فرمائے گا. میں نے یہ نعمت تمہیں دی، تم نے اس نعمت کو کیسے استعمال کیا؟ اولاد مل گئی، وجود مل گیا، صحت مل گئی، قد و قامت مل گیا، آزادی مل گئی، وقت مل گیا. بھائی یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. کس کے صدقہ سے دیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کے. تو میرے پیارے بھائیو اپنے آپ کو وقف کریں، اپنے آپ کو کچھ وقت ضرور ایسا نکالیں، اللہ کے واسطے توجہ کریں کہ اپنے آپ کو. اور آخری جملے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے محلے کے اندر تو عجوبے میں دیکھتا ہوں اور بدقسمتی سے کچھ میرے شاگرد بھی ان میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ میں اپنی طرف سے ان کو میں نے علیحدہ بھی بلا کے کہا ہے، ان کے ابوں کو بھی میں نے کہا ہے حضرت عبداللہ کی سنت پہ عمل کر کے. مگر میں بڑا حیران ہوں. میں نے ان کے ابے کو کہا کہ بھائی ذرا سنبھالیں بچوں کو. وہ کہتے ہیں جی تسی ذرا مہربانی کر دے، ساٹھی تو نہیں منتا. لیکن قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں نے تو بابے مقصودی کو کہا تھا کہ تم ابا تمہیں سنبھال.
جس کو رب نے باپ بنایا ہے نا اس کے ذمہ بنتا ہے. ہاں ہم حاضر ہیں جس جگہ میں نے عرصے سے کہا جو بھی کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو اسے اگر میرے عقیدے پر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے میرے عقیدے کے کسی ایک مسئلے پر کوئی اسے اعتراض ہے وہ میدان لگائے جہاں بھی بیٹھے جہاں بھی بلائے ہم وہاں آنے کو بھی تیار ہیں بیٹھنے کو بھی تیار ہیں سمجھانے کو بھی تیار ہیں. جس طرح وہ سمجھنا چاہے ہم اسے قرآن سے حدیث سے ائمہ سے مذاہب سے مسالک سے سمجھا کے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم عقیدہ حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کل بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے کل بھی سچا ہوگا کل ختم ہو جائے گی مگر سچ پھر بھی عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہوگا. زور سے بولے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.